بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ سے، آپ کی دعوت سے مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک شخص رکانہ پہلوان بھی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے کوئی بھی مقابلے میں کشتی میں ہرا نہ سکا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی تو البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رکانہ پہلوان سے کہا تھا، ان سرعتک اتعلم ان ما اقول حق، کہ اگر تمہیں میں لڑائی میں ہرا دوں، اگر تمہیں میں کشتی میں پچھاڑ دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ جو پیغام، جو دعوت میں لے کر آیا ہوں وہ سچ ہے؟ تو رکانہ پہلوان نے کہا، جی ہاں، میں اسے قبول کر لوں گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور رکانہ پہلوان کے درمیان کشتی ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی وار میں رکانہ پہلوان کو چاروں شانے چت کر دیا، اسے زمین پر گرا دیا۔ جب رکانہ پہلوان نے اپنی یہ حالت دیکھی تو رکانہ پہلوان نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ آج تک کوئی شخص مجھے ہرا نہیں سکا، لیکن آپ کے اندر چونکہ نبوت کی طاقت موجود ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری طرف جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کو اسلام کی دعوت پیش کی، جب آپ تک اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کے سامنے ایسی کوئی تجویز نہیں رکھی، انہیں کشتی کا کوئی مقابلہ یا دعوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دی۔ اب حضرات محترم، ان دونوں مثالوں کو سننے کے بعد سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسانوں میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ عوام اور دوسرا طبقہ خواص۔ طبقہ عوام، جنہیں ہم کامن پیپل کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر کم تر ذہنی سطح کے مالک ہوتے ہیں، اور دوسرا طبقہ خواص یعنی اسپیشل پیپل، یہ وہ لوگ ہیں جو بلند تر اور اعلیٰ ذہنی سطح کے مالک ہوتے ہیں۔ چونکہ دونوں کی ذہنی سطح مختلف ہے، اس لیے دونوں کے ساتھ ان کی ذہنی سطح کے مطابق معاملہ کیا جانا چاہیے اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق انہیں اسلام کا پیغام اور دعوت پہنچانی چاہیے۔ حضرات محترم، چونکہ رکانہ پہلوان کا تعلق طبقہ عوام کے ساتھ تھا، وہ ایک کامن پیپل تھا، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے اسی کی زبان میں بات کی، اور وہ چونکہ کشتی کی زبان کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی کی دعوت دی اور کشتی کے مقابلے میں ہرا کر اسے اسلام کی دعوت دی اور اسے اسلام میں داخل کر لیا۔ لیکن اس کے برعکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق چونکہ طبقہ خواص کے ساتھ تھا، آپ اسپیشل مائنڈڈ پیپلز میں شمار ہوتے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایسی کوئی دعوت نہیں دی۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حقیقت منکشف ہوئی، جب اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرات محترم، یہ جو کم تر ذہنی سطح اور اعلیٰ ذہنی سطح اور یہ جو کامن پیپل اور اسپیشل پیپل کا جو فرق ہے، یہ خود خالق کائنات، رب کائنات کا قائم کردہ ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ فطرتی فرق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا جو کام ہے وہ دو سطحوں پر، دو لیول پر کیا جانا چاہیے، ایک طبقہ عوام کے لیول پر اور ایک طبقہ خواص کے لیول پر۔ جب طبقہ عوام کے لیول میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے تو وہاں پر عوام کو قصے، مثالیں اور فضائل بیان کر کے اسلام کی طرف راغب کیا جائے، اور جب طبقہ خواص کے سامنے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے تو انہیں قصے، کہانیاں اور مثالیں نہ سنائی جائیں، بلکہ ان کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز کی زبان میں دلائل اور حقائق ان کے سامنے پیش کر کے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ حضرات محترم، اگر طبقہ عوام کے سامنے منطقی اسلوب اور دلائل کی زبان میں بات کی جائے تو یہ چیز ان کے مائنڈز کو اپیل ہی نہیں کر سکتی، وہ اس چیز کو قبول کرنے سے عاجز اور قاصر رہیں گے۔ اور اسی طرح اگر طبقہ خواص کے سامنے قصے، کہانیاں اور فضائل بیان کیے جائیں تو یہ چیز ان کو متاثر کرنے میں ناکام ثابت ہوگی۔ We should talk to people according to their mind level۔ ایک دانا کا قول ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے ذہنوں، ان کے مائنڈز کے معیار کے مطابق بات کیا کرو۔ اس لیے چاہیے کہ ہم میں سے وہ لوگ، وہ تحریکیں
جو دعوت و تبلیغ کے فریضہ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جب وہ طبقہ عوام کے سامنے دعوت و تبلیغ کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی زبان میں بات کریں اور ان کے مائنڈز لیول اور ذہنی سطح کے مطابق ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، اور جب انہیں خواص کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہو اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہو تو انہیں چاہیے کہ حقائق کی زبان میں بات کر کے انہیں اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ کیونکہ حضرات محترم، اگر طبقہ خواص کے اندر دین اسلام کا شعور بیدار کر دیا جائے لیکن طبقہ عوام جو ہے وہ دین سے بہرہ مند نہ ہو سکا تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر طبقہ عوام تو دین سے بہرہ مند ہو گیا لیکن طبقہ خواص کے ذہنوں کے اندر اگر دین کا شعور بیدار نہ ہو سکا تو حضرات محترم یہ چیز حقیقی انقلاب نہیں لا سکتی، کیونکہ طبقہ عوام اور طبقہ خواص ان دونوں کی اسلام کو اشد ضرورت ہے، اور یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں جن پر دعوت و تبلیغ کا کام، دعوت و تبلیغ کی گاڑی انہی دو پہیوں پر حضرات محترم ماضی سے چلتی آ رہی ہے، اور مستقبل میں بھی انہی دو پہیوں پر دعوت و تبلیغ کی گاڑی حضرات محترم چلے گی، اور ان دو طریقوں کے علاوہ حضرات محترم دین کی تبلیغ کا کام کما حق سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ان اصولوں کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام ادا کرنے کی، فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔